نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين الأكملين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وصحبہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیوز و برکات توصیت سے ہم سب معلومات ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھتے رہیں گے. اللہ پاک ساری کوئی زمین ساتوں طبق اور سارا آسمان ساتوں طبق میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں اس نے اپنی نشانی نہ چھوڑی. ظاہر ہے، خالق ہے وہ. میں آج کھولوں گا نہیں اس کا انتظار ہے، کیونکہ وہ یہ خوشبو ہے جو بہت سے منسوخ ہے. میں اس کو پہلے رکھوں. خالق میں یہ ضروری ہے کہ مخلوق کے اندر اس کی شان پائی جائے. گرامر میں اس کو یہ بولتے ہیں کہ کسی بھی فعل کا اثر مفعول پر اس وقت ہوتا ہے جب فاعل اثر ڈالے، یعنی کرنے والا اور کام اور جس پر کیا جائے. تو خالق اور خلق اور مخلوق. خالق فاعل اللہ پاک ہے، اور ساتوں آسمان کا خالق ہے، ساتوں زمین کا خالق ہے، ساتوں آسمان کے درمیان کیا اس کا بھی خالق ہے. اصل بولتے ہم ضرور ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک، لیکن اس کو ذرا سمجھیے. خالق ہے تو خلق میں اس کی شان پائی جانی چاہیے. ہمارے والد ہمیں پیدا کرتے ہیں، ان کو ہم والد کہتے ہیں، خالق نہیں کہتے. لیکن اردو میں رب کو پیدا کرنے والا اور باپ ماں کو بھی پیدا کرنے والا ہی بولتے ہیں. پیدا ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ماں بھی کبھی غصہ آتی، تیرے کو میں پیدا کیا. باپ بولتا تیرے کو میں پیدا کیا. پہلے کا لفظ ماں باپ بھی بولتے ہیں، لیکن نہیں، ماں باپ والد. والد کہتے ہیں جو اپنی مثال پیدا کرے، اور خالق اس کو بولتے ہیں جو اپنی بے مثال پیدا کرے. خالق کے خلق کے لیے ضروری ہے بے مثال ہو. ابھی جو تلاوت کر رہے تھے واسطہ یہی تو کرتا ہوں، تلاوت کر رہے تھے نا، کل یوم ہوا فی شان. تو شان کو جھٹکا دے کر پڑھا کیجیے. شأن، شأن، شان پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائے. شین الف زبر شاہ، نون ساکن پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائے. کل یوم ہوا فی شأن، پورا جھٹکا دیجیے. شأن معنی ہوتی ہے عظمت، برتری، اور شان معنی ہوتی ہے دشمنی. معنی بدل جاتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، وہ اللہ ہر دن ایک نئی شان میں رہا ہے. ہر دن ایک نئی شان. اور دن مخلوق ہے، یا آسمان سے بھی کنیکٹڈ ہے، زمین سے بھی کنیکٹڈ ہے. کہکشاں اس وقت جب آسمان اپنا دامن پھیلانے کی کوشش کرتا تو کہکشاں کو دیتا. تو دن کا تعلق اس سے بھی ہے. کل یوم ہوا فی شأن، وہ اللہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے. خلق میں خالق کی تاثیر ہے. بڑے اچھے سے جملہ کہیں. ماں باپ ہمیں پیدا کرتے ہیں، ہماری پیدائش میں اگر کوئی نقص نہ ہو تو بڑی شان سے ہم اپنے ماں باپ کا نام لیتے ہیں، لکھاتے ہیں. قوم میں
دیکھتے ہوں گے لیکن جن کی پیدائش میں گڑبڑی ہو، مغربیت کا تصور لیجیے، نام ہی نہیں جانتے ہیں باپ کون ہے ماں کون، زبان میں پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے، لیکن ولادت اور مولودیت اور والد کا تصور ہو تو شان اس میں کم نظر آتی ہے۔ اسی لیے زندگی کے کسی حصے میں ایک نہ ایک مرتبہ کبھی نہ کبھی بول دیتا ہے میرے لیے کیا کیے، اولاد کے لیے کیا کی ہوئی، اولاد بول دیتی میرے لیے کیا کی ہوئی، کیوں پیدا ہو گئے، اس طرح کی باتیں کبھی نہ کبھی آتی ہے زندگی کے شعبے میں۔ لیکن خالق سے جب بندے کا احساسی تعلق ہوتا ہے تو وہاں پازیٹیو نگیٹو پہلو آتا ہی نہیں ہے، ہر لمحہ یہی آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا عمدہ اختتام کروں گا چونکہ یہ تاریخ کی ظاہری طور پر کیا ختم ہونے کے قریب ہے، تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ دل میں لے کر کے جائیں، بیٹھیں کہ جو بھی جملہ انہوں نے کہا ہے وہ دل کا جملہ ہے، کیونکہ ہم سب کی ایک تحریکی سوچ ہے، ایک تنظیمی سوچ ہے کہ ہمارا طریقہ کار بالکل انہی کی طرح ہوگا، عقیدہ ہمارا انشاءاللہ صحیح العقیدہ ہوگا۔ طریقہ کار ہم یہ ہے کہ آپ کو ہم انشاءاللہ گھر گھر جا کر بلائیں، آپ نہ بھی آئیں تو پھر بھی ہم آپ کو کہیں گے نہیں آئے، ڈانٹیں بھی نہیں۔ ایک بھی ہے جو ایک ہے آپ، اللہ پاک آپ کی اس حرکت کو، اس محنت کو قبول کرے، دوسروں تک اثر ڈالنے والی یہ محنت بنا۔ تو اللہ خالق ہے، خالق میں شان تلاش ہو، اب اسی شان کو لے کر کے آپ آئیے قرآن پاک کی سورہ روم پارہ نمبر 21 کی آیت نمبر 27 یعنی 27 کی تلاوت کی ہے میں نے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ میں نے اور لہو میں نے اسی کی، ان اللہ پاک ہی کی، المثل الاعلی، مثل میں نے شان اور اعلیٰ میں نے بلند، شان تو سب کی ہوتی ہے، اسی کے لیے بہت بڑی شان ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں شان پورے آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی شان ہے، زمین میں کتنی بھی چیزیں سب اللہ کی شان ہے، لیکن کیا سب جب اللہ کی شان ہے تو ہمیں اللہ کی شان میں شان نظر کیوں نہیں آتی؟ آسمان و زمین میں پوری شان ہی ہے، یعنی آپ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں ہے تو زمین میں اللہ نے اپنی شان بتایا، آپ کو بتایا شان، ان کو سب کو بتایا اللہ پاک نے شان۔ غرض ہے کہ یوں سمجھیے ساری مخلوق میں اللہ کی شان ہے، تو پھر جب اللہ کی شان ہے تو اللہ کی شان والی مخلوق لڑائی کیوں کر رہی ہے، جھگڑے کیوں کر رہی ہے، اختلافات کیوں کر رہی ہے، بدعقیدہ کیوں کر رہی ہے، مختلف کیوں ہے؟ یہ سارے پہلو اگر آپ دیکھیں ایک طرف نگیٹو جتنے بھی پہلو ہیں آپ کو مکمل سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی شان ہے، شان۔ تو شان سے پہلے الوہیت کا عقیدہ دیکھو، اللہ کا کیا عقیدہ ہے، اللہ کا عقیدہ اگر آپ کے دل میں آیا تو آپ کے اندر بھی واقعی شان نظر آئے گی، آپ بھی ایک شان بن کر کے ابھریں گے۔ لیکن اگر الوہیت اور اللہ اور توحید کا عقیدہ صحیح نہیں بنا تو آپ خود نہیں، اسی لیے حدیث قدسی میں آیا کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود کو آپ پہچان لیں اور خدا کو نہ پہچان سکے۔ خدا نے آپ کی معرفت میں اپنی معرفت کو رکھا ہے، آپ اپنی معرفت کو اگر شان والی نہیں سمجھتے ہیں، نہیں بنا سکے تو آپ خدا کو نہیں پہچان سکے۔ آپ کا جھگڑا کرنا یہ خدا کی معرفت نہیں ہے، آپ کا اختلاف میں پڑنا یہ خدا کی معرفت نہیں ہے۔ اسی آئینے میں اب آئیے، آج غوثیت کبریٰ کو سمجھیے، اللہ کے اس جلیل قدر بندے کو سمجھیے جس بندے نے اپنی آنکھ ابھی نہیں کھولی ہے، ماں کے پیٹ میں ہے اور شان خداوندی بنے ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہے خدا کی شان بنے ہوئے ہیں، اس طور پر کہ برائی سے کسی عورت کی طرف دیکھنا اس طرح حرام ہے، اس طرح حرام ہے کہ اگر شہوت بھری نگاہ سے دیکھو گے تو زنا کی منزل میں ہو جاؤ گے۔ ماں کو کسی نے بری نگاہ سے دیکھا تھا، پیٹ کے اندر سے ماں کی عصمت و عزت کی حفاظت کرنے والا یہ خدا کی شان ہوگا، یہ خدا کی عظمت ہوگا، یہ خدا کی برتری ہو۔ اور اسی کو کہا گیا کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ غوثیت کبریٰ اللہ کی وہ شان ہے
جو خلقت میں بھی نظر آتی ہے اور خلقت میں بھی نظر آتی ہے. خلقت کیا؟ نیچر میں. دھیان دیجیے گا, پیدائش میں بھی غوث اعظم شان والے ہیں, کیونکہ خالق کا کنیکشن جس مخلوق میں احساس کے طور پر ہو اس کو شان سمجھ میں آ جائے. جس مخلوق میں خالق کا احساس ہوگا وہ مخلوق شان والی ہوگی, وہ مخلوق شان والی ہوگی. اب دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے اور جو بھی توحید و سنت کے خلاف کر رہی ہے اسے احساس خلق نہیں ہے, اسے اپنے مخلوق ہونے کا احساس نہیں ہے. وہ خالق کا کیا احساس ہے؟ احساس خلق احساس خالق کو بتائے گا, احساس مخلوقیت احساس خالقیت کو بتائے گا. اور غوث اعظم کو آپ دیکھیں جب ماں کے پیٹ میں ایسے ہیں, پیٹ سے نکلتے ہیں, باپ رے باپ, بوڑھی ماں 60 سال کی ماں ہے, اور دوسری امت کی بھی نہیں ہے کہ آپ بول سکتے ہیں کہ دوسری امت کو زیادہ عمر ملی تو 60 سال میں بچے ہوئے تو کیا ہے, لیکن اپنی امت محمدیہ میں 60 سال تو ایک دم بالکل اپنی منہ زبان میں بول دیں تو ریٹائر کا زمانہ ہی نہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بچے ہوں. اب غور کریں, یہ خلق جب شان والی کسی بوڑھی سے بھی کنیکٹ ہو جائے شان والی بن جائے. بوڑھی سے توجہ دے رہے ہیں, 60 سال کی عمر ہے ان کی والدہ معظمہ کی, اس عالم میں روز پاک کی ولادت ہو گئی, اس عالم میں 60 سال کی عمر پاک. احساس خلق آپ دیکھیے تو خالق کی شان نظر آ رہی ہے. اور عنوان دے دو, شان ربانی کا نام محبوب سبحانی. کیا بات ہے, شان ربانی کا نام محبوب سبحانی ہے. اور ان کی وہ ادا کہ ابھی ادا کا احساس بھی نہیں کر سکتے, وہی سے ابھی آواز ہے, ہم پیدا ہوتے ہیں تب ہماری ہسٹری لکھی جاتی ہے, وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اور 18-12 کے وہ حافظ ہیں جس کو کہ نزول کے لیے 23 سال لگے. اس قرآن کے وہ حافظ ہیں, اس قرآن کے حافظ ہیں جس کے نازل ہونے کے لیے 23 ایئرس لگے ہیں, لیکن 9 مہینے پیٹ میں رہنے والا اس قرآن کو 18 پارے کی شکل میں ماں نے اتنی تلاوت کی تو حافظ بن گئے. شان ربانی کا نام شان محبوب سبحانی. یہ سلیکشن سے ہوتا ہے, یہ انتخاب سے ہوا کرتا ہے. رب فرماتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کی اعلیٰ شان ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. ہم تو زمینوں پر جب چلتے ہیں تو کسی کی شان نظر نہیں آتی, اللہ کی کہاں شان نظر آئے گی. لیکن جب ہم درگاہ کو دیکھتے ہیں, جب کسی مزار کی طرف توجہ ہوتی ہے تو ہم جانے یا نہ جانے کہ یہ کون ہے, سلام آٹومیٹک منہ سے نکلتا ہے, آٹومیٹک منہ سے نکلتا ہے. کیوں؟ شان ہے. معرفت نفس ان کو حاصل ہے, اسی لیے معرفت خدا بھی ہوگا. معرفت نفس جس کو ہو گئی, خود کو جنہوں نے پہچان لیا خدا کو پہچان, اور پہچان ایسی کہ وہ مرکز پہچان بن گئے. خود کو اتنا پہچانا کہ وہ خود مرکز پہچان بن گئے. اب پہچانوانا چاہتے ہو, رب کو پہچاننا چاہتے ہو, عارف باللہ کی طرف آ جا. غوث اعظم 60 سال کی عمر پاک میں پیدا ہوئے, کیسے وہ ہوئے ہوں گے؟ بس ایک لفظ میں سمجھ جائیے کہ جب وہ پیدائشی حافظ قرآن ہیں, پیدائشی 18 پارہ کے حافظ ہیں, تو آپ ان کے ایک استاد ہیں حضرت ابو سعید خضرمی, ایک استاد ہیں. واقعی باپ کا اپنی اولاد پر فخر کرنا محبت کہا جا سکتا ہے, عقیدت کہا جا سکتا ہے, لیکن وہ باپ جو اپنی اولاد کی اخروی کامیابی پر خوش ہو, اخروی اعتبار سے خوش ہو کہ بیٹا آج تو نے 5 وقت کی نماز پڑھی, میرا دل خوش ہو گیا, بہت کم ملتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ آج بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر کے آئے اولاد, باپ خوش ہوتے. آج کی تاریخ آپ غور کریں, اللہ پاک اور بھی کچھ دکھا سکتا تھا. صاحب قرآن محمد رسول اللہ کو آپ تھوڑا سی ملاحظہ کیجیے یہاں پہ, جب ان کا نانا سب کا آقا پیدا ہو رہا ہے, کمال, ان پر اترنے والا کلام اس سے نہیں ظاہر ہو رہا ہے. توجہ دیجیے کہ وہ اتنے پارے کے حافظ, اتنے پارے کے حافظ ہیں. مشیت الہ دیکھیے, شان خدا بندی دیکھیے, شان ربانی دیکھیے, محبوب سبحانی ہونے کو دیکھیے. آپ اللہ کے نبی پیدا ہو رہے ہیں,
تو تصور دے رہے ہیں سجدہ. دھیان دیجیے، نبی جب پیدا ہو رہے تو تصور دے رہے ہیں سجدہ. اور سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو خود نبی پاک کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا جب وہ سجدے میں ہوتا. جملے کو بولیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے اے میرے رب جو اعلی ہے، جو بلند ہے، اے میرے بلند مولا تو پاک ہے. غور کریے، قرب مولا میں مولا کو یاد کر رہے ہیں ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ماشاءاللہ شور پڑھتے ہوں گے، 5 مرتبہ الحمدللہ ٹائم ہوگا. اور 18 12 تو نہیں پڑھتے ہوں گے نا. اور کیجیے، نبی فرماتے ہیں جو سجدے میں وہ قرب مولا میں خود پیدا ہو رہے ہیں تو سجدے میں قرب مولا میں میرے آقا آپ کا ایک ایک لمحہ قربان ظاہر ہے جو کچھ ملا ہے غوث کو ہم آپ کی وجہ سے، ہمیں جو غوث سے ملا ہے وہ آپ کی وجہ سے، لیکن مشیت محسوس کرو آپ، کوانٹٹی نہیں کوالٹی محسوس کرو آپ. یہ غوث جب پیدا ہو رہے ہیں تو سجدے میں 3 مرتبہ رب کو نہیں 18 بارہ، یعنی 18 بارہ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، پورے بارہ میں 6666 آیتیں ہیں. تو 2000 بھی اگر ہم یہ کر لیں 2000 کر کے سمجھ رہے ہیں نا 10 10 10 تو 3500 آیتیں، 3500 تقریباً آیتیں. آیتوں کا مطلب کلام رب، اور کلام رب کا مطلب خدا سے بات، خدا سے بات. کیا شرف ہے، اللہ اللہ، غوث اعظم کا شرف دیکھیے اور فرق محسوس کیجیے. ولایت کبریٰ اور نبوت کبریٰ اور رسالت کبریٰ میں آپ محسوس کیجئے. رسالت کبریٰ کی ایک چھوٹی سی جھلک جو سجدے کی تھی وہ بڑی غوث پر تو 18 پارے کا حافظ قرآن پڑھتا ہے کہ سنو نسبت محمدی جتنی مستحکم ہوگی خدا کا کلام اور شرف کلام ربانی اتنے ہی حاصل ہوگا. نسبت مصطفیٰ کا یہ شرف تھا. اگر جانتے ہیں ان کی والدہ 30 پارہ حافظ تھی، مطلب پڑھ دیتی تو 30 پارہ کی قرآن حافظ قرآن بن جاتی، لیکن نہیں، کمپلیٹ کا پہلو اگر رکھتے، کمپلیٹ تو ہے ہی ان کا کمپلیٹ کا، وہ ایک مرتبہ وہ اللہ کو یاد کیے تو ان کی یاد سے ساری امت بخش چلی جاتی، وہ ایک یاد سے. آپ حضرت اویس قرنی ہے جو یاد کر رہے تھے اللہ بخش دے، تو اللہ پاک نے غیب سے آواز دیا نہیں اویس، پوری امت نہیں، پوری امت نہیں، ایک عبد القادر نامی آنے والے ہیں، آدھی امت ان کی دعا سے بخشوں گا، بس آدھی امت. کیا بات ہے، آدھی امت ان کی دعا. ایک مرتبہ رب کو بولے آدھی امت بخشی چلی جائے. 18 پارہ یعنی کلام رب 18 پارے میں مشتمل. اللہ پاک سے 18 پارے کے اعتبار سے جب بات کیا ہوگا غوث اعظم، اور وہ بھی بچپن میں، ابھی تو 55 باقی ہے، ابھی تو عمریں بڑھنا باقی ہے، ابھی تو علم لدنی ہے اور علم حصول، علم کسبی، ابھی یہ ساری چیزیں باقی ہیں. سب مراحل کو محسوس کریں نہیں کر سکتے. کیوں؟ محسوس کریں گے تو لمیٹڈ ہو جائیں گی. اور اللہ پاک نے کہا میری شان بلند و بالا ہے اور خدا کی شان کی لمٹ نہیں ہے. غوث اعظم کی وہ شان ہے جو شان ربانی ہے، اس لیے یہ بات ہے مخلوقیت میں نہیں آ پا رہی ہے. لوگ اس لیے یا تو گمراہ ہو رہے ہیں یا تو کامل ولایت کے اعتراف میں ملوث ہے. الحمدللہ. اور کرے آپ اللہ کے اس عظیم الشان شان کو امت نہیں سمجھ پا رہی ہے، اس لیے گمراہ ہو رہی ہے. قرآن نے ایک ذہن لیا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے گمراہ بھی اللہ کرے گا اور اسی سے ہدایت بھی دے گا. 18 پارے کے حافظ ہیں، اسی سے گمراہ بھی کرے گا، اسی سے ہدایت بھی دے گا. کچھ سمجھے آپ؟ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن ہی سے اللہ پاک ہدایت بھی دے گا اور قرآن ہی سے اللہ پاک گمراہ بھی فرمائے گا. یضل بہ کثیرا، گمراہ بھی فرمائے گا. آپ پریشان مت ہوئے کہ کوئی غوث پاک کی عظمتوں کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوا کیسے ہوا، آپ جھگڑے اور پریشانی میں مت. آپ مان کر کے پر فخر کیجئے کہ اللہ تیری شان ہے
اسی سے ہم ہدایت پائیں گے. غوث کو پا کر ہم ہدایت پائے ہیں, غوث اعظم کو پا کر ہم ہدایت پائے ہیں. جو نہیں مانے ہیں وہ گمراہ ہے, وہ گمراہ ہے. دعا ہے وہ ہدایت پا ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ ہی کی شان بلند بالا ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. اب کوئی ولی غوث کی طرح اللہ پیدا نہیں فرمائے. ولی تو آئیں گے, محبوب آئیں گے, مقبول بندے ہوں گے, لیکن اب غوثیت کبریٰ اور ولایت کبریٰ کا تاج اس طرح بند کر دیا مولا نے جیسے نبوت کبریٰ محمد رسول اللہ کی خاتمیت نبوت کے اعتبار سے بند کیا. جس طرح نانا, توجہ دیں, جس طرح نانا سر سے لے کے پاؤں تک, پاؤں سے لے کے سر تک, پاؤں سے لے کے سر تک, جس طرح نانا سراپا معجزہ ہے, اسی طرح پاؤں سے لے کے سر تک سراپا کرامت کا نام غوث اعظم ہے. یہ عقیدت نہیں, آپ اس کو محسوس کیجیے. عقیدت نہیں ہے. آپ کسی کو بھی لائیے, کسی بھی مادرزاد ولی مفتی اعظم کو بھی کہا گیا, لیکن نہیں, ایک پارہ کے حافظ قرآن میں نہیں. مادرزاد ولی تقویٰ کی حفاظت, شریعت کی حفاظت, استقامت, یہ ساری زندگیوں میں ملی, کہہ دیا گیا مادرزاد ولی. گناہ نہیں, شعور کی زندگی میں کوئی بھی شریعت کے خلاف قدم نہیں ہوتے, مادرزاد ولی ٹھیک کہے گئے. ان کے بعد بڑے بڑے ولی آئے, لیکن کسی کو بھی یہ شرف نہیں جو کلام ربانی تقریباً 18 پارے کا حافظ قرآن, یعنی خدا کا کلام. ابھی سنا نا آپ نے توحید اور رسالت, توحید کا کی وہ شان خدا کی قسم غوث پاک کے پاس ہے کہ جب نیچر میں 18 پارہ حافظ قرآن بن کر آ رہے ہو, وہ جب شعور کی زندگی آئی ہوگی تو محافظ قرآن بن کر کے ابھرے ہوگی. قرآن کے محافظ, پہلے حافظ قرآن کے محافظ دین. اسی لیے ان کو محی الدین. ابھی جتنے بھی ہمارے پاس پھول آئے اس مہینے میں بیٹا پیدا ہونے, سب کا نام میں نے محی الدین رکھا, سب کا نام. اور وہ اوارڈ کیا ہے, خبردار انٹرنیٹ نہیں, کچھ نہیں, ادھر ادھر مانا بھی نہیں پوچھنا, بس سمجھنا کہ غوث پاک کا نام ہے, غوث پاک کا نام ہے. ارے کچھ ہو یا نہ ہو, کم سے کم عبد القادر کو ماننے والا قادری تو رہے گا, بے ادب نہیں ہوگا, گستاخ ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, غوث اعظم کو آپ نہ مان کر کس پر احسان کر رہے ہیں؟ سوال یہ. عبد القادر جیلانی کو نہ مان کر کس پر احسان کر رہے ہیں؟ ان سے منسوب جلسوں کو ریجیکٹ کر کے کس پر احسان کر رہے ہیں؟ سب پر برا کر رہے ہیں, خود کا برا کر رہے ہیں, سب کا برا کر رہے ہیں, کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبوبوں کے انڈیکس میں, یہ خدا کے محبوب بندوں کے انڈیکس میں ہے. محبوبیت کبریٰ انہیں ولایت کے اعتبار سے حاصل ہے. تو ظاہر ہے آپ توحید 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 کا نعرہ لگاتے ہو, نماز حج زکات کی کوانٹٹی پیش کرتے ہو, کس کے لیے؟ خدا آپ کو محبوب بنا لے, یہی نا. تو ایک بندو, اللہ نے جن کو محبوب بنایا ہے, پوچھ اس مولا سے کہ اس میں محبوبیت کا راز کیا ہے, اس نے محبوب کیوں بنایا ہے, اور جب بنایا ہے غوث پاک کو تو اس رب نے بنایا ہے محبوب سبحانی, اس رب نے محبوب سبحانی بنایا ہے. تو جس رب کو تو اپنی محبوبیت کا تمام نماز اور روزہ اور حج زکات کے اعتبار سے پیش کر رہے ہو, خبردار اس محبوبیت کا کانسیپٹ پوچھ لو مولا, محبوبیت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خدا کی قسم رب العالمین ڈائریکٹ فرمائے گا, جو میرے محبوب بندے ہیں ان کی بارگاہ سے آ, ان کی بارگاہ کے حوالے سے آ, تجھے محبوب بنا دوں. چنانچہ آپ قرآن پاک میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. اب آگے کیا ہے آپ ذرا غور کیجیے, سائلنٹ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, تھوڑی دیر کے لیے. کیا نماز پڑھنا صراط مستقیم ہے کہ نہیں؟ ایک دم آنکھ بند کریں, بالکل ہے. حج کرنا صراط مستقیم, بلکہ اس سے اور آسان کر دو, الحمدللہ رب العالمین کون پڑھے گا جو صراط مستقیم پر ہوگا؟ صحیح ہے. الرحمن الرحیم کون پڑھے گا جو صراط مستقیم پر ہوگا؟ مالک یوم الدین کون پڑھے گا جو صراط مستقیم پر ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کون پڑھے گا جو صراط مستقیم پر ہوگا؟ اب آپ بتائیے, 4 آیتیں آپ نے پڑھ لیا, 5ویں آیت میں بول رہے ہو اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. یہ 4 آیتیں پڑھ رہے ہو, کھانے کے بعد آپ بول رہے ہو ابھی کھانا دو, عجیب بات ہے. جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب صراط مستقیم پر ہے. پھر کیوں مانگ رہے ہیں آپ صراط مستقیم؟ مالک یوم الدین, الرحمن الرحیم, ایاک نعبد, یہ سب صراط مستقیم ہے. صحیح ہے.
میں سیدھی راہ چلا تو اللہ پاک سے کبھی تو پوچھ لیا کرو، کبھی تو پوچھو عالم خیال میں کہ ابھی جو 4 آیتیں پڑھیں یہ صراط مستقیم تھا یا نہیں؟ کہے گا تھا، لیکن اس کی محافظت کے لیے صراط مستقیم پر یہ دیکھنے کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے تو نے رب العالمین کو نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے، سب کے ذریعے دیکھا، رحمان الرحیم کو دیکھا، سنا۔ دیکھنے سننے میں یہ پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن سنو، اگر اب الحمدللہ رب العالمین پر قائم رہنا چاہتے ہو، دھیان دیجئے، میں تفسیر الجیلانی پر بول رہا ہوں، اگر الرحمن الرحیم پر قائم رہنا چاہتے ہو، اگر مالک یوم الدین پر قائم رہنا چاہتے ہو، قائم رہنے کا مطلب سمجھے، اب یہاں پر آپ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، یہ کھڑا ہونا، لیکن کھڑے ہونے پر آپ کتنے دیر تک رہیں گے، یہ دیر تک رہنے کو قائم ہونا بولتے ہیں۔ کھڑے ہونے کو صرف کھڑا ہونا بولتے ہیں، کھڑے ہونا اور ہے، اس کھڑے کو قائم رکھنا اور ہے، ایک دم آسان سے توجہ دیجیے۔ تو اس لیے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا نعبد و یا نستعین، چاروں آپ نے نبی کے ذریعے سنا، ولی کے ذریعے سنا، مفتی کے ذریعے، سب کے ذریعے سے آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے پہچانا ہے، بس۔ لیکن کیا کبھی اسی پر آپ قائم رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں دوسرے کام، دھیان دیجیے۔ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، دوسرے کام میں چلے جاتے ہیں، دھیان دیجیے گا۔ میں جو جملہ دینے چاہتا ہوں اللہ پاک فرما رہا ہے، جو میں نے ابھی کہا کہ جتنے محبوب بندوں کا انڈیکس ہے ان کو فالو کرو، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ پاک رحمان نے بول دیا تمہیں کامیابی کا راز نہیں دیا، رحیم بول دیا کامیابی کا راز نہیں دیا، مالک یوم الدین بول دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حج زکات عبادتوں کی ساری دنیا سجا دیے، تمہیں نہیں کہا کہ کمپلیٹ ہو گئے، نہیں، ابھی بھی ایک چیز باقی ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ سنو، اگر میری ربوبیت، میری رحمانیت و رحیمیت، میری مالکیت اور میرے معبود ہونا اور میرے مستعان ہونے کو بچانا چاہتے ہو تو ایک ذہن دے رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم بول، اے اللہ میں سیدھی راہ چلا، اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جو الرحمن الرحیم پر بولے بھی ہے، رہے بھی ہے، قائم بھی ہے، بولے بھی ہے، رہے بھی ہے، قائم بھی ہے، مالک یوم الدین بولے بھی ہے، رہے بھی ہے، قائم بھی ہے، ایاک نعبد بولے بھی ہے، پڑھے بھی ہے، رہے بھی ہے، قائم بھی ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کر دیا ہے۔ آپ بولنے کے بعد خود آپ نہیں اس پر قائم ہو کہ ہم رحمان الرحیم جب کہہ دیے تو اللہ پاک ہمیں بخش دے گا، نہیں، اس اللہ نے کہا نہیں، یہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ کمپلیٹ یہ ہے کہ تم اگر بننا چاہتے ہو محبوب تو محبوب بندوں کے ذریعے سے آؤ میرے پاس، محبوب بندوں کے ذریعے سے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورہ آل عمران 69، کہ نبی انعام یافتہ، نبی محبوب کے انڈیکس میں، صدیق محبوب کے انڈیکس میں، شہداء محبوب کے انڈیکس میں، اور صالحین ان محبوب کے انڈیکس میں۔ تو اب کیا اللہ پاک کا مقصد بنا؟ اللہ پاک کا مقصد وظیفہ نہیں ہے، اللہ پاک کا مقصد نیاز اور نظر نہیں ہے، توجہ دیجیے گا، اللہ پاک کا مقصد سالانہ کسی کو مان لینے کا نام نہیں ہے، اللہ پاک کا مقصد جب قرآن اینی ٹائم تلاوت کرنے کا آرڈر ہے، فاذکروا اللہ فاذکرونی اذکرکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اتلوا ما اوحی الیک من الکتاب اتلوا القرآن۔ یہ سب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو قدیم بنایا، قدیم بنایا بھی نہیں، قدیم ہے اللہ کا کلام، توجہ دیجیے گا، ہمیشہ کے لیے یہ کلام ہے، جب قرآن چاہ رہا ہے ہمیشہ تو اسی قرآن میں مطالبہ ہے، اے میرے بندو، رحمانیت پر بول کر بھروسہ صرف نہ کر لینا، مالکیت پر بول کر بھروسہ نہ کر لینا، سنو، اگر بھروسہ کرنا ہو تو انڈیکس 4 دے رہا ہوں، ان کے اوپر بھروسہ کر لو، ہم بھی تمہیں ان کے جیسا تو نہیں ان کا بنا دیں گے، اور یہ میرے ہیں، یہ ہوئے میرے، تم ہوئے ان کے، تو ہوئے تم ہمارے۔ کچھ جملہ سمجھے آپ؟ نماز، حج، زکات شان ہے، اعلیٰ نہیں، نوٹ کیجیے، اور صحابہ اور تابعین کے بعد امت محمدیہ کے لیے غوث اعظم شان نہیں، اعلیٰ شان ہے۔ جس طرح نبوت میں محمد الرسول اللہ اللہ کی اعلیٰ شان ہے، ایسے ہی ولایت میں صحابہ اور تابعین کے بعد غوث اعظم وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی شان اعلیٰ ہے۔ نشان اور شان پر فرق سمجھو، نشان تو سب ہو سکتی ہے،
निशानियां सब हो सकती। अल्लाह पाक फरमाता है पारा नंबर 24 में, पारा नंबर 14 में, व अलामातिन व बिन्नज्मि हुम यहतदून। अल्लाह पाक ने कुछ अलामतें रखी हैं, अल्लाह पाक ने सितारे रखे हैं, अल्लाह पाक ने पहाड़ रखे हैं। ये सब क्यों रखे हैं? हुम यहतदून, कि लोग उनसे हिदायत पाए। जाइए जरा पहाड़ पे, हिदायत पाकर दिखाइए, देखिए जरा सूरज को, सितारे को देखकर हिदायत पाकर दिखाइए, पाकर दिखाइए। कुरान तो कह रहा है ये शान है, ये आला शान है, तवज्जो दीजिएगा, शान है, ये सब शान है। लेकिन जो इंडेक्स 4 मौला ने रखे हैं, ये शान नहीं, आला शान है, आला शान है। यानी इनके पास आओगे तो यकीनन हिदायत मिलेगी। इनके पास भी हिदायत है, लेकिन ये उन लोगों के लिए हिदायत है जो एहसास खल्क में एहसास खालिक करता है, एहसास खल्क में, मारफत खल्क में, मारफत नफ्स में, मारफत रब को मुलाहजा करता है, वो उनके लिए है। इसीलिए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब देखिए तो कौम ने तो उनको झूठ का किस्म का नाम दिया है, लेकिन हजरत इब्राहिम को जब कौम कह रही है चलिए मेला लगाया था ना, चलिए मेला, हजरत इब्राहिम ने कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। लेकिन मैं बीमार हूँ तो अल्लाह की तरफ जाहिरी तौर पर तवज्जो नहीं किया था, या आप हमारी तरफ नहीं। फनज़रा फिन नुजूम, फनज़रा नज़रतन फिन नुजूम, सितारों को देखा और कहा मैं बीमार हूँ। सितारों से देखिए कैसी हिदायत पा, सितारों को देखा मैं कहा बीमार हूँ। इसीलिए इल्म नुजूम जो आप जानते हैं, सितारों का जो इल्म है, बोलते हैं ना कमर दर अकरब, ये सब कैलेंडर में, तो सितारों के इल्म के माहिर और मूजिद आला हजरत इब्राहिम है। सबसे पहले फाउंडर हजरत इब्राहिम, सितारों के नुजूम और सितारों का इल्म उनको तो सितारों से पाए है, लेकिन उनको मिले हैं जो इनाम याफ्ता बंदे हैं। हमें चाहिए अगर हिदायत तो शान तो आसमान और जमीन में रब की सब है, आसमान और जमीन में शान सब है, लेकिन ला सानी शान और बेनिशान शान, अजमत भरी शान अगर है तो नबी और सिद्दीक है, शुहदा और सालिहीन है। इस उम्मत के लिए अगर सबसे अजीम शान है कोई मलाइक की दुनिया में तो वो से आजम खुदा की वो अजीम शान है कि मैंने कुर्बान दे दिया, शान रब्बानी महबूब सुभान वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वही अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन में शान है, आला शान है, अजीम शान है, और वही इज्जत वाला है, वही हिकमत वाला है। गौसे पाक वो कई तफसीरें की हैं उन्होंने, लेकिन मुझे गौसे पाक ही को बताना है। 18 पारा के हाफिज़ कुरान ये तो मशहूर है, लेकिन ये मशहूर है कि फर्स्ट पारे से 18 पारा के हाफिज़ कुरान है, या 12 पारा से लेकर 30 पारा के हाफिज़ कुरान है, ये मशहूर है, ये भी एक करामत है। 18 पारा तो उलमा और मुफ्तियों ने बोल दिया, तारीख ने रकम किया है बस, लेकिन किधर के हैं ये ना समझी ही समझी है। अगर बोल देते फर्स्ट से लेकर 18 तक तो 12 पारा के हाफिज़ कुरान नहीं। तुम्हारे को सामने मुतय्यन न होना इस बात की दलील है कि तू समझ कि पता नहीं उधर से है या इधर से, मगर है इस है में समझ रहे हैं आप। शान तो आप भी हो, शान हम भी हैं, लेकिन जो शान अजमत बताए, जो शान अबकरियत बताए, जो शान बेमिसालियत बताए, उस शान का नाम महबूब सुभान। जिनकी मिसाल नजर नहीं आती, जिनकी नजीर नजर नहीं आती, जिनकी मसल कुछ नजर नहीं आती, वो अजीम शान वाले अबकरी और अजमत भरी शख्सियत का नाम अल्लाह के महबूब बंदे, महबूब सुभानी, शान रब्बानी, गौसे आजम। मैं उस पहलू को आखिरी में बोल कर खत्म कर दूं। कभी परसों भी इस जुमले को बोलते बोलते गालिबन नहीं बोल सका था। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे और आपके इलेक्ट किए हुए नहीं, पॉइंट नोट कीजिए, ये हमारे और आपके आजकल के तो मुरीदा अपने पीर को वाकई वली समझ लेते हैं, और समझना उनको हक हासिल है। हर मुरीद को चाहिए कि वो अपने पीर को अल्लाह पाक का महबूब बंदा समझे, और मुरीद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अगर पीर सही है तो वो खाने पीने वाले हैं तो पीर ही नहीं, पीर सही है। पीर सही का मतलब उनमें जलवा नजर आए खुदा का, उनको देखने के बाद नमाज नजर आए, तौहीद नजर आए, सुन्नत नजर आए, अमल नजर आए, अमल की दुनिया, प्रैक्टिकली दुनिया, जिनको देखकर वरना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह काफी है। कोई कलमा अल्लाह रसूल का पढ़ते हैं,
لیکن ان کے ہاتھ پہ ہاتھ اسی کلمہ کو شیورٹی کے طور پر آپ پیش کر رہے ہیں. اے پیر، جب منافقین عرب میدان محشر میں آئیں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تو ایمان والا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو ہم جب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو منافقین پہ آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگیں گے کہ ارے یہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن میں. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وهم مؤمنون. وہ تو کہے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو ایسے عالم میں جب کامن پہلو نظر آئے اور بھول بھول نظر آئے تو پیر ابھر کر آتا ہے، اے اللہ ٹھیک ہے یہ پریشان ہے، ان کے پاس کوئی شک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کلمہ صحیح ہے اور ان کا کلمہ غلط ہے. یہ ہے پیر بنانے کا یہ تصور ہونا چاہیے. دنیا میں آپ کچھ بھی کریں، کیسے بھی رہے، دنیا سنوارنا یہ پیر کا کام نہیں، آخرت سنوارنا یہ پیر کا کام. اسی لیے محی الدنیا ان کا نام نہیں، محی الدین نام. محی الدین، دین کو احیا دینے والے، دین کو عظمت دینے والے، دین کو روح دینے والے، دین کو بخشنے والے، دین کو شفا دینے والے، دین کو حوصلہ دینے والے، دین کا احیا کرنے والے محی الدین عبد القادر جیلانی. آپ بیٹا جو مانتے ہیں نا، یہ اس کو مجھ زبان میں بول دوں یہ یوں ہے، ہاں یہ یوں کا مسئلہ ہے. یہ بیٹا دینا ان کا کام نہیں ہے. بیٹا اگر لینا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام سے لو نہ جاتے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام سے لو جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام تو ایک چھو کر دیتے ہیں تو آپ کی پیدائشی نابینگی کو دور کر دیتے ہیں. میں عیسیٰ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ عیسیٰ واقعی انتقال نہیں کیے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اٹھایا ہے. بر رفعہ اللہ، عیسیٰ کا نام بھی ارادہ میں لے رہا ہوں قرآن میں کہ اللہ پاک نے ان کو اٹھایا ہے. کچھ لوگ تعبیر کرتے ہیں نا وہ مر گئے، وہ ان کے ساتھ ان کا عمل ہے، ٹھیک ہے جو نہیں مرے ہیں ان سے تو شفا لے سکتے ہیں نا. اللہ پاک نے ان کی شان بتایا، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ سنو میں مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو، کوڑ والے کو شفا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں شفا دیتا ہوں، میں دیتا ہوں. واحیی الموتى، ارے تو جینا اولاد چاہ رہا، مرے سو کو میں زندہ کرتا ہوں، مردہ کو میں زندہ کرتا ہوں. یہ عیسیٰ کی شان ہے، واحیی الموتى. اب میرے قرآن میں ہے آیت نمبر 49 میں سورہ آل عمران. تو اب یہ سب لینا ہے تو لیجیے جا کے. نہیں، غوث اعظم کا اسٹیٹس جتنا ان کو یاد کیجئے اتنی ہی آپ کی توحید ابھرے. یہ ہے غوث اعظم کا اسٹیٹس. عبد القادر جتنی مرتبہ آپ کا صفا کیجئے، جتنی مرتبہ شیخ للہ کہیے، نوٹ کیجئے گا. عبد القادر شیخ للہ بولتے ہیں، جتنی مرتبہ کہیے. تو شیخ للہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو کھانا پینا مل جانا، یہ مطلب نہیں ہے. جتنی مرتبہ بولیے اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید نکھرے ابھرے. شیخ للہ، اللہ کے واسطے کچھ مل جائے عبد القادر تو عبد القادر کے پاس کیا ملے گا سوائے توحید کی. اور یہ وہ توحید ہے کہ جب توحید مل گئی تو خدا مل گیا، تو خدائی مل گئی، ساری خدائی مل جائے. اس لیے غوث اعظم کو یوز اینڈ تھرو نہیں کرنا چاہیے. اپنے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کی وزیر سے ہمارا پیٹ کا درد ختم ہو جائے، وہ درد ختم ہو جائے، یہ سب کے لیے ڈاکٹر کی بیٹھا ہو، یہ سب کرنا ہو تو میں بھی کر سکتا ہوں، چھو کر دوں گا ٹھیک ہو جائے. اب آپ مجھ کو میرا یوز کرنا لگا، نہیں. غوث اعظم کو خدا کی قسم یاد کیجئے تو اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو تہجد بھی شروع کر دیجیے. تہجد پڑھتے ہیں تو اشراق بھی پڑھیے، اشراق پڑھتے ہیں تو چاق بھی پڑھیے، وہ پڑھتے ہیں تو صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیے، وہ پڑھتے ہیں تو اوابین بھی پڑھیے. یہ غوث اعظم کا اسٹیٹس ہے. ہم لوگ آج طریقہ کار کو بالکل غلط کر دیے ہیں، غیروں کو موقع دے رہے ہیں. سال میں ایک مرتبہ ڈیگا چڑھا دیے، اب آپ قادری لکھ رہے ہیں اپنے آپ کو. کیسا؟ جب تم 365 دن قادری لکھ رہے ہو تو ایک دن کیوں قادریت ہے؟ ایک دن کیوں قادریت ہے؟ خبردار خبردار. غوث اعظم ولایت کی وہ اعلیٰ معیار اور کسوٹی ہے جن کو بغیر معرفت خدا، بغیر معرفت شریعت، بغیر معرفت طریقہ، بغیر معرفت حقیقت، بغیر معرفت حقانیت اس کے یہ حاصل ہی نہیں ہو سکتے. غوث اعظم نے پیدائشی طور پر تمہیں ایک میسج دیا ہے، میں پیدائشی ولی ہوں، پھر بھی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں، تکبیر تحریمہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی. کیا بات ہے. پیدائشی ولی ہوں اور تم
بارگاہ تک پہنچنے کے بعد اگر رسالت اور توحید میں نکھار نہ آئے تو تم ہرگز قادری نہیں ہو سکتے، ہرگز غوث پاک کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ جملہ اس لیے نہیں بول رہے ہیں مطلب نگیٹو طور پر صرف یہ کہ مطلب یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، ہم نے یہ کہا ہے کہ 5 وقت کی پڑھتے ہو، یہ جملہ کہا ہے، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل کی کثرت کرو، ماں باپ کا خیال کرو۔ ارے وہ ماں باپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کیا کہنا جانتے ہیں؟ جب توبہ کا تصور آتا ہے، جب جھکنے کا تصور آتا ہے، آپ کو ان کو زبردستی اگر خالی کھڑا کرتے ہیں، کھڑے ہوकर 2-3 مرتبہ بیٹھی کرو تو میں سمجھتا ہوں یا تو پستول یاد آتی ہے یا تو ڈنڈے یاد آتے ہیں، بیٹا بتاؤں گا ایسا۔ لیکن جھکنے کا تصور وہاں دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام 300 پونے 300 برس تک صرف کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اللہ پاک نے کہا تھا اے آدم اور حوا اس درخت کے پاس نہ جانا، گیہوں کا درخت تھا جنت میں، جانا نہیں، تو ٹھیک ہے جانے سے منع کیا تھا۔ حضرت حوا کے کہنے پر انہوں نے گندم کا درخت کھا لیا، اللہ پاک نے پر اپنی تقاضائے توحید کی بنیاد پر نیچے بھیجا۔ اہبطوا مصرا، یہ نہیں کہا نکل جا، نکلنا نہیں کہا، اہبطوا اتر جا کہا ہے، ابلیس کو کہا ہے نکل جا، ایکسٹ کا لفظ ابلیس کے لیے، یہاں کہا ہے اتر جا، سمجھ رہے نا؟ توجہ دیجیے گا، پیار ہے پیار، تو اتر جا، کیوں اتر جا؟ ابلیس کو نکال، ابو لہب کو نکال، ادبا شیبہ کو نکال، ذریتیں تیری ہے یہ سب نکال، پھر آنا تو رہنا انعام یافتہ بندے کے غلام لگیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اتارا، اب جب اتارا تو اتارنے کے بعد چہرہ کبھی آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، کس لیے نہیں اٹھایا؟ آپ ذرا غور کریں، آپ مجرم بن کر کے ہمارے پاس کھڑے رہے تو کیا آپ کو ہمت ہوگی کہ آپ چہرہ ملائیں؟ نہیں، یہ ہے مجرم کی شان۔ احساس جرم جب ہوتا ہے نا تو خدا کی رحمت آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ احساس جرم ہو، جرم تو سب کرتے ہیں لیکن احساس جرم نہیں ہے، اسی لیے توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آپ بیٹے ہو نا، آدمی کہلاتے ہو نا، آپ کے اندر آدمیت کیا ہونی چاہیے؟ جھکاؤ کا پہلو دیکھو۔ حضرت آدم جو اصل آدمی ہے وہیں سے، وہی درخت ہے، ہم سب شاخ ہے، وہ نہیں رہتے تو ہم نہیں رہتے، آدمی ہم اسی لیے کہلاتے۔ حیدرآباد نہیں ہوتا تو حیدرآبادی کہاں سے کہلاتے آپ؟ صحیح ہے، ایک دم آسان سی سب، تو آدم نہیں ہوتے تو آدمی کہاں سے؟ وہ آدم جب اترے تو اترنے کے بعد سرندیپ پہ، سری لنکا پہ اترے نہیں، 300 تو اپنے حساب سے کوانٹٹی کتنی ہے مگر کثرت ہے، 300 برس تک آسمان کی طرف چہرہ نہیں اٹھائے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں اٹھائے؟ کیسے اٹھاؤں؟ اللہ پاک ناراض ہے، اللہ پاک کا حکم ظاہری طور پر میں نے نہیں مانا، کیسے اٹھاؤں؟ لیکن اچانک توفیق دیکھیے، اللہ پاک بھی اللہ پاک ہے، معرفت خلق میں معرفت خالق ہے۔ توجہ دیجیے، جب بندے کو خلق ہونے کا احساس ہو جائے، جھکنا تواضع یہ خلق کی شان ہے، متکبر اعلیٰ بلند یہ رب کی شان ہے۔ توجہ دیجیے آپ، تو جب یہ احساس خلق ہوا آدم کو تو اللہ پاک نے کس کو بھیجا؟ سب سے پہلے انڈیا والوں بڑے خوش نصیب کو، حضرت جبریل علیہ السلام، سید الملائکہ بھی انڈیا میں آئے۔ 5 سال کی حکومت سے پریشان مت ہو، سید الملائکہ بھی یہی آئے، سید الانبیاء کا پہلا ذکر یہی ہوا۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے رسول پاک کا تذکرہ اگر ہوا ہے تو انڈیا کی سرزمین پہ ہوا۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ احساس خلق والا، ترجمہ ایسا کرو، احساس خلق والا رو رہا ہے، بہت دن ہو گیا ہے، اب کتنا رلاؤں، جاؤ جا کر کے کلمات سکھائے گی، جس کو آپ ہم سب کہتے ہیں آزان دو، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی، کوئی پریشانی حل نہیں ہوا ہے ابھی بھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ارے یہ تو میں کرتا ہی تھا، یہ پھر نئی بات سناؤ۔ لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے ہی کہا، حضرت آدم نے کہا رک جاؤ، اب جاؤ، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا اب جاؤ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دفعتاً اب چہرہ نہیں، اب احساس کو اٹھاتے، ابھی بھی چہرہ نہیں اٹھاتے، اب احساس کو اٹھاتے ہیں، جہاں سے وہ آئے تھے، آئے سے بلند کی طرف، اس لیے اٹھانا بول رہا ہوں، احساس کو اٹھاتے ہیں، ارے یہ اسی کا تو نام ہے کہ میں نکلتے وقت اسی کا نام وہاں بھی دیکھا تھا، نکلتے وقت وہاں بھی اسی کا نام دیکھا تھا، ارے رب تو محسوس کر، رب تو جانتا تھا، تو رب تو تھا ہی، رب نے ہی نکالا، رب نے ہی مجھے اتارا ہے، یہ تو جانتا ہی، لیکن یہ ارے اس کو کیسے میں بھول گیا، غور کیجیے کیسے میں بھول گیا، لیکن یہ بھلانا یہ ہمارے کو یاد دلانے کے لیے ہے، وہاں وہ بھولے نہیں، اگر میں بھول دے تو نبی کی عظمت کیسے سمجھ میں آتی۔ اب اللہ کے ذل القدر بندے نے جب اتنے دن کے بعد
تو اسی وقت انہوں نے کہا تھا اے اللہ سمجھ گیا تو کیا چاہتا ہے، ارے میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، صاحب یہاں وہاں یہ پورا گنایا، اسی کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ یہ بخشنے کا جملہ بولنے والے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے اے آدم